فرمائندے اے بندے اے تیرا دل اللہ دا گھر ہے، تیرے گھر کوئی آمد ہے، کوئی مہمان آمنا ہوگی، کتنی صفائی کرنا ہے گھر کی؟ فوراً صفائی شروع کر دینا ہے۔ آندین میاں اس گھر دے وچ تے رب دی تجلی آمنا ہے، ان دی صفائی دے کدی خیال کیتا ہی کہ ذکر دے جھاڑو نال انہوں بھی صاف کر لواں کہ رب دی تجلی آمنی ہے۔ ایک گل کرتے پہن شہاب الدین سہروردی، ایک میرے تواڈے جو جا تیز ترار نوجوان کھڑا ہو گیا، آکے لگا حضور یہ اللہ دا گھر ہے دل؟ آکے لگے جی آکے جی پھر اللہ آپ صفائی کرے، اسی بھی صفائی کریے۔ ہون دین نا طرح دار تیز تواڈے میرے جی ہو جائے، آکے لگا جی اللہ دا گھر ہے، اللہ آپ صاف کرے، اسی بھی صفائی کریے۔ فرمانے لگے بچے کدی گھر کرایے تے دیتے؟ آکے جی آکے وہ صفائی کرایہ دار کریندا ہے کہ تو کریندا ہے؟ آکے جی کرایہ دار کریندا ہے۔ آکے کیوں کرتا تیرا ہے؟ آکے جی انہوں کرایہ دے واسطے دیتا ہے۔ آکے اللہ دے بندے اے تیرا دل بھی گھر رب تے ہے، تینوں کرایہ تے ملے ہوئے ہے۔ تے جی میں کرایہ دار دے اتے ہوندہ ہے کہ صفائی کریں، یہ میں تیرے اتے بھی لازم ہے صفائی کر۔ فرمانے لگے ذرا رب دی مہربانی ویگ گھر بھی ہوندہ ہے تے تجلی بن کے مہمان بن کے اپنے گھر چمدا پہ تے تینوں میزبان بنا چھڑو۔ کتنا شرط، کتنی مہربانی، عجیب لطائف بیان کرتے صوفیان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک اللہ دے ولی فرمائندے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد آدم دے اگوں فرشتیاں سجدہ کروایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حکم دیتا اسجدوا لآدم، چلو سجدہ کرو آدم۔ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس تو علاوہ سب نے سجدہ کیتا۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اللہ میں کیا کیا کہ فخرج منہا، تو نکل جا، دفع ہو جا میری جنت چوں، انکا رجیم، تو تے ہیں پلید۔ فرمائندے اللہ نے اپنے گھر اپنی جنت چوں شیطان نو تیرے والد دی وجہ تو کٹ دیتا، اپنے گھر وچوں شیطان نو تیری وجہ تو کٹ دیتا۔ کیا تو اپنے اس گھر وچوں اللہ دی وجہ تو شیطان نو نہیں کٹ سکتا؟ دیکھو نا کیا بے کے مرے دیر صوفی صاحب، اینا دا کام نہیں۔ اس پارو بھائی ساڑھے کل شیطان دے خلاف سب کل وڈا دفاع ذکر الہی یاد الہی ہی ہے۔ یہ یاد الہی ہوئے تا شیطان دا بس ساڑھے تے نہیں چلدا، ورنہ وہ بڑا ڈھا دشمن ہے، اسے انہوں قابو نہیں پا سکتے۔ عجیب کر حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ فرمائندے ہیں، کسی نے آگے جی شیطان دے اتے قابو پاؤنوں میں کی کرنا؟ فرمانے لگے ساری عمر لڑتا رہے انہوں ڈھا نہیں سکتا، ڈٹ ہے۔ آگے جی کی کرا؟ آگے اللہ کا ذکر کر، اس آگے جی ہوندے نال کی ہو سی؟ انہوں دیکھو اے نازک ذہن ہوندے اے لطیف ذہن ہوندے۔ فرمانے لگے کہ میاں تو کدھر رستے تے جاندا پہ ہیں، تیرے رستے دے وچ ایک بڑا بڑا خون خار کتا آ گئے، ہن تیرے کو دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو اس کتے نال لڑ تو انہوں رستے تو ہٹا تے پھر ہٹا، آدھے نوں دے بیچے تیرے کپڑے بھی خراب ہو سے، وہ تینوں چک بھی مرے سی، تے زیادہ امید یہ ہے کہ کلا بندہ بڑے کتے نوں ڈھا بھی نہیں سکتا، تینوں ڈھا نہیں سی۔ آنے ایک تایا طریقہ ہی ہوندے نال لڑ ذلیل ہو، سارے دی جگ ہسائی بھی ہوئے تیرے ہوتے تے پھر ٹپ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتے دے مالک نو آواز دے، کتے دے مالک نو آواز دے، وہ اسی جو بھی کتے دا نا ہے وہ نا لئی سی، آدھے تیرے پیران دے ویچ وہ کتا تیرے پیر چومنے شروع کر دے سی، دم علامنے شروع کر دے سی۔ فرمائندے تو بھی رب دا غلام تے ابلیس بھی رب دا غلام، شیطان مقابلے تے آگے تو ادھر لڑ نہیں سکتا، اور رب نو آواز دیتی کر، ان دا ذکر کیتا کر، خود اپنے اس کتے نو دم علامنے تے مجبور کر دے سی تیرے سے۔ اے ذکر اللہ دی کمال ہے، لیکن افسوس کہ سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا ذکر نہ کر کے اپنے دل اللہ دی یاد تو غافل کر کے ساڑھا نقصان کتنا ہوتا، سانو پتہ ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ بعد اتنی سخت ہیں اس معاملے کہ صوفیان نے آکھیا کہ جیڑا جس جو دم غافل سو دم کافر۔ لوگ سمجھتے ہیں صوفیاء دی زبان ہے، نا ہے محمد عربی دی زبان ہے۔ حضور دی حدیث ہے، صحیح حدیث سنائیدہ پیان، حضور فرمائندے کلو من شغلقا ان اللہ فہو معبد، جیڑی چیز تیری توجہ رب تو ہٹا دے وہ تیرا اللہ ہے۔ انہیں شرک ہویا کہ نہ ہویا؟ یہ دل رب دی یاد تو غافل ہویا تو مشرک بن گیا نا بندہ، کہ او نقصان ہوندہ ہے ساڑھا، سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اصلا دنیاوی لوگ آئیں، روحانی دنیا دے لوگوں کو پوچھو
کہ رب دی یاد تو غافل ہومن دا نقصان کی ہوندی. با یزید فرمائندے ہیں لکل شیئن اذا فارغتہ عوض. دنیا دی کوئی بھی شے تیرے کول چلی جاوے تینوں کوئی نہ کوئی معاوضہ دے جاندی, کوئی قیمت لب جاندی ہے, کوئی چیز وچیندے ہو قیمت لب جاندی ہے نا. لکل شیئن اذا فارغتہ ان عوض ولیس للہ ان فارغتا من عوضی. لیکن رب جے تیرے کول فارغ ہو گیا کوئی معاوضہ نہ اس جہان نہیں نہ اگلے جہان نہیں. یہ رب دی یاد تو دل غافل ہویا تا اے دل برباد ہو. یاد الہی صوفیاء آندے ام الاعمال, خیر الاعمال, افضل الاعمال, سب کل وڈا کام میں اللہ نو اپنے دل وچ وسا لاں, ان دی یاد نو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر اعظم ہیں, مفسر اول ہیں, قرآن دی پہلی تفسیر لکھنا ہے. کسی نے پوچھا حضور سب کل بڑا کام کیڑا ہے, افضل الاعمال کیڑا ہے؟ فرمانے لگے قرآن پڑھنا ہے. نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے والا ذکر اللہ اکبر, اللہ دی یاد سب کل بڑی ہے. اتنا بھائی افضل الاعمال ہے. شریعت نے جتنے بھی چنگے تو چنگا کام کر لو اس تو بعد بھی اللہ دی یاد دا, اللہ دے ذکر دا حکم دیا. حیران رہ جاسو کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جیڑے لوگاں نے ایمان لے آئے تے چنگے ہیں, صالح ہیں, چنگے کام کریں دیں. فَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, انہوں نے حکم دیتا کہ چلو تسی بھی اپنے رب دا ذکر کرو. بھئی یہ مومن بھی ہیں تے مومن بھی چنگے با عمل ہیں, انہوں نے بھی حکم دیندہ پہ رب کہ تسی بھی میری یاد رکھو. ساری دنیا دے بندے ہیں حضور سب کو افضل ہوا ہے نا, تے حضور دی زندگی سب کو افضل کیڑی ہے؟ انہاں دی نبوت, منصب نبوت سب کو بڑا ہوتا ہے نا. اپنے نبی نو اللہ قرآن نے کی فرمائندا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے جلے اپنی نبوت دے منصب تو فارغ ہو میں پھر اپنے رب دی یاد لگ جا. ہن ایڈا کامل بندہ ہے, ساری دنیا دا بہترین بندہ ہے, ان دی بہترین عمل نبوت ہے, اس تو بعد بھی حکم دیتا ذکر کر. حضور فتح مکہ تو واپس ہم دے پہ صحابہ کو پوچھیا صحابہ میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا؟ سب نے آکے حضور پہنچا دیتا. اتھوں حضور واپس ہم دے پہ وہی ہم دیئے. اور دیکھو حضور نے 40 سال تو بعد نبوت دی زندگی 22 سال گزار لے, کامیاب ترین نبی ہے اللہ دا, اللہ دا محبوب ہے. زندگی بھی ساری پوری کیتی جاندہ ہے, 10 مہینے رہ گئے زندگی دے. ساری دنیا نو پیغام اسلام دا دین دا کامل دے کے گواہی لے کے واپس جاندے پہن تے وہی ہم دیئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بربک. اپنے رب دا ذکر کر, اپنے رب دی تسبیح دیا. ہون دس ایک بندہ کامل ترین ہو جاوے, کامل ترین عمل کر لوے, اس تو بعد بھی انہوں بھی ذکر دی لو. صحابہ ایک دن حضور کی خدمت سے چاہے عرض کیتی حضور کوئی بڑا ہی بڑا عمل دس دو, بڑا ہی بڑا عمل دس دو. حضور نے صحابہ نے بلایا کٹا کیتا, فرمانے لگے کہ میرے صحابہ میری گل ہے یاد رکھے تے اس تے عمل کرے. کی فرمایا؟ فرمانے لگے انتا فارقت دنیا, تو اس دنیا تو جدا کس حالت چھو, کس حالت چھو؟ انتا فارقت دنیا ولسانکا رطبا من ذکر اللہ. اس حساب دنیا چو جا کہ تیری زبان جڑی ہے اور رب دے ذکر نہ تر ہو گئے, خشک نہ ہو. انہوں افضل العمل حضور نے فرمایا. اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل کہ بھائی اگر آخر تے ساہ نکل دے ہوئے اللہ دا ذکر زبان تے ہوئے تو پکے جانے. حضور دی حدیث ہے, فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا دخل الجنہ. جیڑا آخری وقت لا الہ الا اللہ آ گیا جنت اس گیا. اس پر بھائی بندے نو اپنی زندگی دی ترتیب انج رکھنی چاہی دی ہے کہ آخر دیا کلمہ نصیب ہو جائے. سب کل بڑی فلاح ہے, سب کل بڑی فلاح ہے. حضور نے فرمایا ہی کما تعیشون تموتون, یہ میں زندگی گزرے سو ہوئے موت اسی. زندگی دی ترتیب انج بناؤ کہ آخرت دے وچ کلمہ نصیب ہو جائے. ساڑھے اکابر نے تا کمال کیتا ہے بھائی زندگیاں اپنی
اج لوگ قرآن دے حافظ ہو کے بڑے خوش ہوندے ہیں. ایک وقت آئی ساڈے اکابر ہزاراں لکھاں حدیثاں دے حافظ ہوندے ہیں. ایک ایک حدیث 4-4-5 صفحے دی ہوندی ہے. سمجھ لو 10-12 قرآن دے حافظ ہیں. حضرت ابو زرع رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے حنفیاں دے بڑے ائمہ محدثین دے وچ. انہاں دا حدیث دا درس ہوندا ہے شام نو. انہاں دے طالب علم آندے ہیں بڑی دیر تک، جویں ہن اسی بیٹھے ہیں نا 1-2 بجے تک درس انہاں دا لمبا چلدا. انہاں دا ایک شاگرد ہے 19-20 سال دا دی شادی ہو گئی. ہن نویں شادی ہوندی جنہاں دی ہوئی جان دین. ہن او بیٹھا ہوئے ایک دن ہویا تے 1-2 بجے گھر گیا حضرت ابو زرع دی محفل وچ. 2 دن 3 دن 4 دن ہر روز لیٹ ہو گیا. آخر بیوی ناراض ہو گئی. بیویاں بھی اللہ دی مخلوق کے کمال دی ہی ہوندیاں جانتے ہو. ناراض ہو گئی. وہ گھر گیا گل نہ کرے. وہ سکے گل تو کر. ہو سکو آ کے ہمالے کا من کا نصیب. وہ ساڈا کی ہو جائے نصیب پھٹ گیا تیرے نال شادی ہو گئی. گھر ہی نہیں ہم نے ادھی رات رو واپس ہم نے. ہو سکے بھی میں حضور دی حدیث سیکھن جانا استاد مینوں سکھائیں ہن چھڑ دیواں. انہوں جو غصہ آیا اس آکھیا او تیرے استاد نو خود دی کو جہیں ہم دو تینوں کی سکھاویں. تیرا استاد خود دی نکما تیرے پلے کی پوسی. انہوں بھی اگوں ساڈے طرح وہ بھی تن گیا. اس نے کہا اچھا یہ میرا استاد نکما ہے نا پھر ہے سن اگر میرے استاد نو لاکھ حدیث سندہ سمیت یاد نہ ہوئے تو طلاق. لاکھ حدیث سند سمیت. ہن صبح اٹھے تو احساس ہویا 9 بیاتا جوڑے نو کے بڑی زیادتی کر گئے. ایک ہی ہو گیا. بیوی آکھیا بھئی معاف کر کیا گل آئی گئی کریں نے. اس نے کہا میں تو فقہ پڑھنا یہ طلاق مشروط ہے. اگر میرے استاد نو لاکھ حدیث نام دی تو طلاق ہو گئی. تو فارغ ہے. اس نے کہا چلے پھر استاد کو نہیں چل دیں. ہن استاد کو گئے. آکھے جی حضور ہیں غلط گل کر بیٹھے. پہلے تو انہاں خوب انہاں دی کلاس لئی بھی تانوں شرم نہیں آندا تہاڈے نفس سر تے چڑھ گئے ہیں تو اپنی طلاق دے چھڈی نے زندگی برباد کر لینے. خیر بار آج اس ویلے ٹھنڈے ہو گئے مسکراون لگ گئے. فرماون لگے گل تو تسی بڑی غلط کیتی ہے پر ہن جاؤ دو میں ہنسی خوشی زندگی گزارو. 1 لاکھ حدیث مینوں انج حفظ ہے انج یاد ہے جویں لوگوں نوں سورہ فاتحہ یاد ہوندی. اے زندگیاں ہیں بھائی اے زندگیاں ہیں.